بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے جو ہے مبنیات کے بیان میں کل جو ہے اس میں موصول کا بیان پڑھا، آج جو ہے اسماء افعال کا بیان آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اسماء افعال وہ اسماء ہوتے ہیں جن میں فعل کے معنی پائے جائیں لیکن وہ فعل کی علامات کو قبول نہ کریں۔ فعل کے معنی تو پائے جائیں ان میں لیکن فعل کی علامات کو قبول نہ کریں، اور انہیں اسماء افعال کہتے ہیں۔ اسماء افعال جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک جو ہوتا ہے اسماء افعال بمعنی ماضی اور دوسرا ہوتا ہے اسماء افعال بمعنی امر حاضر۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، فرماتے ہیں اسماء الافعال ہوا کل اسم بمعنی الامر والماضی۔ اسماء افعال ہر اس چیز کا نام ہے، کل اسم ہر اس کا چیز کا نام ہے، بمعنی الامر والماضی۔ کیا ہے؟ کل اسم ہر اس چیز کا نام ہے جو کس کے معنی میں ہو، اس لفظ کا نام ہے یا اس کا نام ہے جو امر یا ماضی کے معنی میں ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں اسے مبنی کیوں بنایا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ مبنی کیوں رکھا ہے، کیونکہ یہ مبنی الاصل سے مشابہت ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ امر کی جگہ اور ماضی کی جگہ میں استعمال ہوتے ہیں، اور بعض حرف کو بعض کیا ہے وضع کیا گیا ہے، اور اگرچہ بعض جو ہے بعض کی وضع حروف کے اعتبار سے ہوئی ہے، وضع بعض ہوا بعض الحروف، یعنی بعض کو وضع کیا گیا ایسے ہی جیسے حروف کی وضع ہوتی ہے، لیکن باقی میں ایسا نہیں ہے، لیکن باقی کو بھی اسی پر محمول کر لیا گیا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ انہیں تو اسماء افعال کہا گیا، یہ اسماء ہیں، افعال نہیں ہے۔ کیا یہ افعال نہیں ہے، کیونکہ اس کے صیغے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر افعال کے صیغوں کے مخالف ہوتے ہیں۔ افعال کے صیغوں کے کیسے مخالف ہوتے ہیں؟ اس طور پر کہ اس میں بعض مرتبہ تنوین بھی آ جاتی ہے، جیسے کہ نکرہ پڑھنا ہو، سہین، سہین ہو گیا، اسی طرح مہین، سہین، یہ کیا ہے؟ تنوین آ گئی، اور تنوین آنا یہ فعل کی خلاف ہے، سہین اسم کی علامت ہے، تو اس لیے یہ اسماء ہے، افعال نہیں، کیونکہ یہ مخالفت کرتے ہیں فعل کی۔ ہاں، ان کا نام اسماء افعال کیوں رکھا گیا، اسماء کیوں رکھا گیا؟ تو یہ اسماء کیوں ہے؟ یہ اسماء ہے اس اعتبار سے فعل کا معنی پائے جاتے ہیں لیکن فعل کی علامت کو قبول نہیں کرتے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بعض پہ الف لام بھی داخل ہو جاتا ہے، جیسے آئے گا فجاریں وغیرہ میں، اور بعض جو ہیں یہ مصدر سے منقول ہوتے ہیں، ظرف سے منقول ہوتے ہیں، تو یہ ساری مصدر سے منقول ہونا، ظرف سے منقول ہونا، یہ سب اسم ہی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ اسماء ہیں، افعال نہیں ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، امر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی جو ہے الگ الگ حصوں میں بانٹا ہے ان لوگوں کو، نحویوں نے، سے کون سے ہیں جو امر کا معنی ادا کریں گے اور کون سے ہیں جو ماضی کا معنی ادا کریں گے۔ اچھا، اسماء افعال جو ہوتے ہیں نا، عام طور پر ماضی کے معنی میں ہوتے ہیں اور امر کے معنی میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اسماء افعال جو ہوتا ہے وہ مضارع کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے افن بمعنی اتزجر، صحیح ہے نہیں؟ اسی طرح افن آیا یہاں پر، اور افن بمعنی اکرہ بھی آتا ہے، اور اتزجر اسی طرح جو ہے اتوجع کے معنی بھی آتا ہے، صحیح ہے نہیں؟ یہاں پر ایک لفظ ہے افن بمعنی اکرہ، اور زا ہے، اف ہے، قطو ہے، ایسے کبھی کبھی یہ ہوتے ہیں اپنے ماں بعد اسم کو رفع کرتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتے ہیں مضارع کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے اوہ بمعنی اتوجع، بمعنی اتوجہ،
اور بمانے افن بمانے اتزجر، تو یہ امر مضارع کے معنی میں بھی استعمال ہیں. تو اب یہاں پہ مصنف کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اسماء افعال ماضی کے معنی میں ہے، مضارع کے معنی میں اور امر کے معنی میں. تو کہا کہ اصل میں جو ہوتا ہے یہ مضارع بھی تزجرتو کے معنی میں. اسی طرح اتزجرو کہا، اتوجہو کہا تو یہ بھی توجعتو کے معنی میں. ہاں، تو اس اعتبار سے گویا کہ یہ ان کی تعبیر مضارع حالی سے کر دی گئی، اور ان دونوں کا معنی جو ہے انشاء پر محمول ہے، اور انشاء ہی ان دونوں کے زیادہ مناسب ہے. تو اب اس اعتبار سے کہیں گے کہ یہاں پر جو مضارع کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے کہ ماضی کے معنی میں کیا کر دیتے ہیں، معنی میں ہی ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے مصنف نے ان دونوں ہی قسموں کو بیان کیا بس. تو اگر کہیں گے افن بمعنی تزجرو ہے تو وہ کہیں گے کہ تزجرتو کے معنی میں ہے، اور اتوجہو ہے تو وہ بھی توجعتو کے معنی میں ہے، لیکن معنی کس کا ہوگا؟ توجعتو ماضی کا معنی ہوگا. اس اعتبار سے یہاں پر یہ دو ہی قسموں کو بیان کیا گیا. ہاں اچھا، دوسری یہ کہ آپ نے کہا اسماء افعال جو ہوتے ہیں یہ کہ اس میں فعل ہیں. تو اب اگر کوئی اس طرح سے کہتا ہے یہ بھی تو ماضی پر دلالت کر رہا ہے، الضارب امسی، تو کیا اس کو بھی اس میں فعل کہیں گے؟ کیونکہ یہ بھی کس کے معنی میں ہے؟ بھائی آپ نے کہا کہ جس طرح سے تزجعتو کے معنی میں ہے، تو اب اس کو بھی لے لے. کہا کہ یہاں پر بھی تو گزشتہ زمانے پر دلالت کر رہا ماضی پر. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے یہ ماضی کے معنی میں تو ہے، لیکن ہم نے جو مراد لیا ان میں سے وضعی طور پر ہے، اور یہاں ضارب یہ ماضی کے معنی میں دلالت کر رہا ہے لیکن امسی کے لاحق ہونے کی وجہ سے. یہ امسی گزشتہ زمانے میں دلالت کرتا ہے. ہاں، تو یہ کس کی وجہ سے کر رہا ہے دلالت؟ اس کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے، اور خالص وہ اس کے اندر معنی پایا جاتا ہو جو اس چیز کو دلالت کرتا ہو، اور اس کے اندر ایسا معنی ہی نہیں. امسی کو ہٹا دیں تو زمانہ گزشتہ نکل جائے گا یہاں سے. تو گویا کہ یہ اس کے ملانے کی وجہ سے دلالت کر رہا ہے، اس پر کسی کے لاحق ہونے کی وجہ سے وضعی معنی کے طور پر دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، سب وضعی معنی کے اعتبار سے دلالت کرتے ہیں. گزشتہ کل مارنے والا ہے، مارا جس نے گزشتہ کل مارنے والا تھا، تو یہ اس کی وجہ سے دلالت کری. اور قاعدہ کیا ہے؟ وضعی طور پر دلالت کرے، خود کسی کے ملانے کی وجہ سے دلالت نہ کرے. ہاں، جیسے کہ آپ نے پڑھی ہوگی اس میں فاعل کی بحثوں میں کہ اس میں فاعل کے عمل کی شرطیں یہ ہیں کہ وہ حال استقبال کا معنی دے، لیکن اگر اس کے ساتھ امسی وغیرہ جوڑ دیے جائیں تو وہ زمانے گزشتہ پر دلالت کر رہا ہے. اب اس کے ساتھ الف لام وغیرہ داخل کر سکتے، صحیح ہے نہیں؟ تو وہ کیونکہ وہ اب کس میں چلا گیا، زمانہ ماضی میں، تو وہ شرائط نہیں ہوتے ہیں. اب فرماتے اسماء الافعال ہوا کل اسم بمعنی الامر والماضی. اسماء افعال ہر اس چیز کا نام ہے جو امر اور ماضی کے معنی میں، جیسے رویدہ زیدن، رویدہ زیدن یعنی اے امہلہ، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ تو زید کو چھوڑ، تو زید کو چھوڑ. یہ دیکھیے یہ امر کے معنی میں ہے. تو اب جو ہے اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ اس کی جو ہے یہ مفعول بنائے گا اپنے بعد والے اسم ظاہر کو، اور جب ماضی کے معنی میں ہوگا تو اپنے بعد والے کو فاعل بنائے گا. تو اب اس کی ترکیب یوں کریں گے، رویدہ اس میں فعل ہوگا بمعنی امر حاضر، اور اس میں انٹا ضمیر اس کی کیا ہوگی، فاعل ہوگی، اور زیدن جو ہے یہ مفعول بھی بن جائے گا. تو اب اس میں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. چونکہ اسما ہے تو اسمیہ کہیں گے، اور چونکہ امر کے معنی میں ہے انشائیہ کہیں گے. صحیح ہے نہیں؟ ہی ہاتا زیدن، ہاں رویدہ یہ اصل میں معنی میں کس کے ہے؟ رویدہ بمعنی امہل ہے. ہاں رویدہ بمعنی امہل ہے. تو مہلت دے تو، یعنی مہلت دے زید کو، یعنی تو مہلت دے. تو امر کے معنی میں جب ہو گیا اور امر کے اندر ضمیر ہوتی ہے تو ہے تو اس میں فعل لیکن امر کے معنی میں، اور امر کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اپنے ماں بعد اس میں کو مفعول کرے گا. اس اعتبار سے کیا ہوگا، انتا پوشیدہ ہوگی. اور ہی ہاتا زیدن، ہی ہاتا زیدن یعنی زید ای بعودا، یعنی زید دور ہوا. ہی ہاتا معنی کس کے معنی میں ہے؟
زید دور ہوا. تو اب یہاں پر اس کو کریں گے ہیہاتا زیدن، زید دور ہوا. ہیہاتا جو ہے اسم فعل بمعنی ماضی ہو جائے گا، اور زیدن اس کا جو ہے فاعل ہوگا. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا. اسمیہ ہوا، فعلیہ تو نہیں بنائیں گے، اسم فعل ہے تو اسمیہ بنائیں گے. چونکہ انشائیہ نہیں یہاں پر تو اس لیے انشائیہ نہیں کریں گے. تو دونوں کی ترکیب کیسے کریں گے؟ اس کی انشائیہ بنائیں گے، اسمیہ انشائیہ، اور اس کو کیا کہیں گے؟ بس اسمیہ کہیں گے. یہ ہوا کہ کبھی ماضی کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اب اس کو آپ الگ حصوں میں لکھ سکتے ہیں، کئی ہے، بہت سارے ہیں. اگر اس کو آپ لکھیں گے تو امر کے معنی میں بھی ہوتے ہیں، امر کا معنی دیتے ہیں. اور رویدہ جیسے امہل، بلہا بمانے دا تو چھوڑ دے، حیا حل بمانے ایتی، اور حیا جیسے حیا علیہ السلام تو وہ اقبل کے معنی میں ہوتا ہے. اور دونا کا یعنی بمانے خذ ہوتا ہے، لے لو اس کو. اسی طرح علیہ کا یہ معنی الزم کے معنی میں ہوتا ہے، ہا یعنی خذ پکڑ لو، صحیح ہے نہیں. اسی طرح آمین ہوتا ہے، آمین استجب کے معنی میں ہوتا ہے. ہاتی آتی کے معنی میں ہوتا ہے، اور حلما لے آؤ آتی بھی کے معنی میں ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے جو ہیں یہ اسماء افعال ہیں، اور آپ نے پڑھے بھی ہوں گے اس کے اندر پچھلے، کس کے اندر؟ خلاصۃ النحو کے اندر. تو وہیہاتا زیدن ای بعودا او کانا علی وزن فعالی، تو یا جو ہو فعالی کے وزن پر ہو، یعنی کہیں گے کہ فعالی کے وزن پر امر کے معنی میں ہو، اے مجیو فعالی بمعنی الامر من کل ثلاثن، ثلاثی مجرد. تو فعالی کے وزن پر آتا ہے جو امر کے معنی میں ہوتا ہے ہر ثلاثی مجرد سے. جیسے کہ او اعلی کانا اعلی وزنی فعالی بمعنی الامر، یا جو ہو فعالے کے وزن پر ہو لیکن امر کے معنی میں. وہو من الثلاثی قیاس، اور یہ ثلاثی سے جو ہے قیاسی ہے، اور غیر ثلاثی سے سماعی ہے. غیر ثلاثی سے جو آئے گا وہ سماعی ہوگا. آپ نے جیسے سن لیا ہے ویسے ہی آپ کو محفوظ رکھنا ہے. اور ثلاثی سے کیا ہوتا ہے؟ قیاسی ہوتا ہے. آپ اس کے بدن پر اور بہت سارے بنا سکتے ہیں. مثلا جیسے ضرابی بمانے اضرب، اکالی بمانے کیا ہے؟ کل سے بنا، کل کے معنی میں. کتابی بمانے اکتب، علامی بمانے اعلم، ضرابی بمانے اضرب. تو اس طرح سے جو ہے آپ سارے بنا سکتے ہیں اس کے اور پر بھی قیاس کر کے. لیکن جو ثلاثی مزید فی سے ہیں وہ صرف کیا ہیں؟ سماعی. او کانا علی وزن فعالی، یا فعالی کے وزن پر ہو امر کے معنی میں. وہ من الثلاثی قیاس، اور یہ ثلاثی سے قیاسی ہیں. جیسے نزالی بمعنی انزل، تو کیا ہوگا؟ اترو، اتر کے امر کے معنی میں. تراکی بمعنی اترو، کیا ہو گیا؟ اترو یعنی تم چھوڑ دو. تو یہاں پر آپ نے جب دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو مل جائیں گے، اترک کے معنی میں ہے. اب آگے آ جائیں. وَيُلْحَقُ بِهِ فَعَالِ مَصْدَرًا مَعْرَفَةً. اچھا مصدر استعمال ہوتا ہے، لیکن مصدر جب تک استعمال ہو تو چاہے وہ نکرہ بھی رہے، لیکن جب مصدر یہاں پر استعمال ہو جائے اسماء افعال کے اندر تو وہاں پر اسماء افعال کے اندر جو مصدر استعمال ہونے والا ہے وہ معرفہ کہلائے گا. جیسے کہ فجاری استعمال ہو گیا. فجاری یہ فجور سے ہے، فجور. اب کہیں گے الفجور الشدیدہ، تو اب یہاں فجاری بمانے الفجور، تو یہاں مصدر جو ہوگا استعمال ہوگا معرفہ کے طور پر. یعنی کہیں گے علم کے مصدر جو ہے معرفہ کے طور پر استعمال کریں گے. تو اب یہاں چار صورتیں بن جاتی ہیں. یا تو پہلے ہوئی ماضی کے معنی میں ہو، امر کے معنی میں ہو، یا فعالی کے وزن پر ہو امر کے معنی میں، اور وہ ثلاثی سے جو ہے قیاسی ہے اور ثلاثی مزید فی سے سماعی ہے. یا جو وَيُلْحَقُ بِهِ فعالی، اور اسی فعالے سے ملحق کیا جاتا ہے مصدراً معرفتاً. اچھا یہ مصدر معرفہ ہو یا صفت ہو مؤنث کی، صحیح ہے نہیں، یا جو ہو علم ہو آیان مؤنث کا. یہ سارے کے سارے جو تین کہلائیں گے ادھر لاسٹ والے، کیا وہ فعالے سے مصدر کو لاحق کر دیں، یا کسی مؤنث کی جو ہے صفت بن جائے، یا کسی مؤنث کا علم بن جائے. یہ تینوں یہ ہوں گے تو اسی وزن پر، لیکن یہ جو ہے اسماء افعال نہیں کہلائیں گے. وَيُلْحَقُ بِهِ فَعَالِ مَصْدَرًا مَعْرَفَةً، اور اسی کے ساتھ لاحق کر دیا جاتا ہے فعالے کے ساتھ مصدر معرفہ کو. جیسے کہ فجارے بمعنی الفجور. تو اب کہتے ہیں کہ یہ
مصدرن معرفتن ای عالما للمعانی و فجار بمعنی فجور، یعنی فاجرہ، فاجرہ شدیدہ، او صفتن للمؤنث، یا کیا ہو فعالے کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے جو امر کے معنی میں ہو، جو صفت ہو مؤنث کی، جیسے یا فساقے اے فاسقاں، دیکھیے وزن پر ہے فعالے کے، اور یہ مصدرن معرفتن بھی فجارے یہ بھی اسی کے وزن پر ہے، تو تین صورتیں بن گئی، فجارے کیا ہو فعالے کے وزن پر ہو، مؤنث کا کیا ہو صفت ہو، تو فساقے یہ مراد ہوگا یا فاسقہ، یا او علما للآیان المؤنثہ، یا کسی مؤنث کا کیا ہو علم ہو، جیسے قطام، غلابے اور ہزارے، قطام عورت کا نام، یہ سب تینوں عورتوں کے نام ہیں۔ اب یہ جو تینوں آپ کے سامنے یہ ذکر کیے، کہہ رہے ہیں ہذہ الثلاثۃ لیست من اسماء الافعال، یہ تینوں جو ہیں اسماء افعال میں سے نہیں، بس کون ہیں آپ کے سامنے جو ذکر کیے مبانی امر بمعنی ماضی، اور یہ جو او کان علی وزن فعال بمعنی امر، یا جو فعالے کے وزن پر ہو امر کے معنی میں ہو، یہ جو ہیں صرف کیا ہیں اسماء افعال ہیں۔ اور جو تین جو ذکر کیے گئے لاسٹ کے کہ جو ہے اسی سے لاحق کیا جاتا ہے فعالے سے مصدر معرفہ، یا کسی مؤنث کی صفت ہو، جیسے کہ فساقے، یعنی اصل میں ہے یا فساقی بمعنی فاسقہ، یا لقائے بمعنی لاقیہ اے کمینی، کیا بولیں گے ہاں، یا لقائے بمعنی لاقیہ، ہاں، یا علما للآیان المؤنثہ، یا کیا ہو کسی مؤنث کا علم ہو، جیسے کہ قطام، غلابے اور ہزارے۔ نکرہ بھی جب دیکھیں اس میں فعل میں کے اندر استعمال ہو تو ایسی صورت میں وہ معرفہ کے طور پر استعمال ہوگا، معرفہ کے طور پر۔ اب یہاں پر فجارے ہے تو یہاں بمعنی الفجور آیا، یہاں پر دیکھیں فجارے ہے الف لام کے ساتھ معرب باللام آیا۔ اب فجور سے مراد اب یہاں پر کہتے ہیں فجور الشدیدہ، بہت زیادہ فاجرہ، سخت شدید فاجرہ۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہ یہاں قطاب، غلابے، ہزارے یہ ذکر کیے گئے، عورتوں کے نام ہیں، اسی طرح ہزارے ایک ستارے کا نام ہوتا ہے، اور غلابے اور قطامے ایک عورت کا نام ہے، اور ہزارے ایک ستارے کا نام ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ مؤنث کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ تعویل میں کر لیے گئے، کوکب کی تعویل میں، کوکبہ کیا ہے ہاں۔ اسی طرح تمارے جو ہیں یہ بھی ایک بلند والی جگہ کے بارے میں ہے، اور یہ مؤنث کیوں ہوتا ہے؟ مکانہ کے استعمال کے اعتبار سے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، دیکھیے مکانتہم، تو مکان جو آئے گا وہ مکانت کے استعمال میں، اسی طرح کوکب ہے وہ کوکبہ کے معنی میں استعمال کر کے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ جو تین جو لاحق کیے گئے اس کے بعد، وہ تینوں جو ہیں وہ اسماء افعال نہیں ہیں، صرف اس کے ساتھ جو ہیں لاحق کر دیے گئے ہیں فعال جو مصدر، اور فعال جو صفت کا صیغہ، اور فعال جو آیان مؤنث کا کیا ہو علم ہو۔ یہ مؤنث آیان یہ جو ہیں اسماء افعال نہیں ہے، صرف کیوں ذکر کر دی گئے افعال میں، اسماء افعال میں مناسبت کی وجہ سے۔ اور مناسبت کیا ہے کہ اس فعالے سے جو امر کے معنی میں ہو یہ وزن کے اعتبار سے کیا ہے مناسبت رکھتے ہیں۔ جس طرح فعال امر کے معنی میں ہو وہ امر سے عدول کرتا ہے، اسی طرح یہ فعال جو مصدر ہے یہ بھی مصدر سے عدول کرتا ہے۔ فعال جو مصدر ہوتا ہے یہ بھی مصدر معرفہ سے عدول کرنے والا ہوتا ہے، اور فعال جو صفت ہوتا ہے وہ بھی فاعلہ سے عدول کرنے والا ہوتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ان کا جو ہے یہ اسماء افعال تو نہیں ہے تینوں، لیکن ان تینوں کو چاہے وہ مصدر معرفہ ہو، چاہے وہ آیان مؤنث کی صفت ہو، صفت و مؤنث کی، یا مؤنث کا علم ہو، ان تینوں کو اس میں ذکر کر دیا گیا مناسبت کی وجہ سے، کیونکہ جس طرح جو فعال امر کے معنی میں ہوتا ہے تو وہ بھی کیا ہے وزن اور عدل کے اعتبار سے دونوں کیا ہوتے ہیں یہ برابر ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ بھی عدول کر کے آتا اپنے مصدر سے، وہی صفت بھی اپنی صفت اس میں فاعل سے فاعلہ سے صفت عدول کر کے آتا ہے، تو وزن کے اعتبار سے دونوں برابر ہو گئے، اس مناسبت سے ان کو ذکر کر دیا گیا یہاں پر۔
وہذی ثلاثۃ لیست من افعال، اور یہ اسماء افعال سے نہیں ہے، وانما ذکرت ہاہنا للمناسبت، اور یہاں جو ہے صرف مناسبت کی وجہ سے یہاں پر ذکر کر دیا گیا. نہیں یہ لکھیں دیکھیں، نمبر 1 فعال مصدر، نمبر 2 فعال صفت، اور تیسری علم مؤنث کا. یہ تینوں نہیں اسماء افعال میں سے نہیں، بس مناسبت کی وجہ سے ذکر کر دیا، کیونکہ یہ امر جس طرح افعال ہے جو امر کے معنی میں ہوتا ہے اس کے وزن کے اعتبار سے مناسبت رکھتے ہیں. اب اس کے بعد ہے الاصوات، بس آسان ہے. الاصوات یہ آپ نے پڑھ لیا اسماء افعال. اصوات کسے کہتے ہیں؟ ہاں، کل لفظ حکی بھی صوت، ہر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی آواز کی حکایت کی جائے. ہر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی آواز کی حکایت کی جائے تو اس کو مرکب صوتی بولتے ہیں. اسماء اصوات اس کا نام ہے اس کے اندر، جیسے غاق. تو یہ اسماء افعال نہیں ہے. لیست باسماء لکونها دالۃ علی المعنی باعتبار اصل الوضع. تو اسماء اصوات ہر وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کسی آواز کی حکایت کی جائے، جیسے غاق لصوت الغراب، کوے کی آواز کا اگر بیان کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ غاق کا استعمال کرتے ہیں. اس طرح اردو میں ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ استعمال ہیں. صحیح ہے نہیں؟ چڑیا کے لیے چو چو، اسی طرح اور دوسرے جانوروں کے لیے بھی ہر ایک کے لیے الگ الگ طور پر استعمال ہیں. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ اسما نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو ہے یہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتے ہیں. صحیح ہے نہیں؟ اصل وضع کے اعتبار سے صرف جو ہے اس مبنی کے باب میں انہیں ذکر کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ یہ اس کے قائم مقام ہوتے ہیں اور اس کا حکم لینے کے اعتبار سے. یعنی یہ بنیت لجریہا مجرا مالا ترکیبہ فی، صرف اسے مبنی کے باب میں اس لیے شروع بیان کر دیا گیا کیونکہ یہ اس طور سے قائم مقام ہے کہ ان میں جو ترکیب نہیں ہوتی اور مرکب نہ ہونے کے اعتبار سے مبنی ہے. تو ان اسما کے اندر جو ہے ترکیب نہیں ہوتی، جیسے زید بکر وغیرہ کے اندر ترکیب ہوتی ہے. ہاں، تو اب ان کے اندر ترکیب نہیں ہوتی. اب اگر کہیں استعمال بھی ہو جائیں یہ ترکیب کے اعتبار سے، تو یہ جیسے کوئی کہہ دے قال زید عند التعجب وے، اب یہ ترکیب کے اندر آ گیا تو ہم کہیں گے کہ یہ ترکیب کے اندر آ بھی جائے تو یہاں پر اس طور پہ بطور حکایت ہی مانا جائے گا اسے، جیسے کہ مراد اللفظ آپ کہتے ہیں. تو یہاں پر ترکیب کے اندر آ بھی جائے تو اس کو ترکیب میں شامل نہیں کہیں گے بطور حکایت ہی پیش کر دیا گیا ایسے. تو الاسماء الاصوات کل لفظ حکی بھی صوت، اسماء اصوات وہ ہیں جس سے کسی آواز کی حکایت کی جائے، جس سے غاق کوے کی آواز کے لیے، او صوت به البہائم، یا جس کے ذریعے سے جانوروں کی آواز کی بیان کی جائے، جیسے نخا لاناخۃ البعیر، نخا کہتے ہیں اونٹ کو بٹھانے کے لیے. صحیح ہے نہیں؟ اونٹ کو بٹھانے کے لیے. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مبنی رکھا گیا ان کو لجریہ مجرا مالا ترکیبہ، کیونکہ اسی طرح سے قائم مقام ہونے کی وجہ سے جس میں ترکیب نہیں ہوتی، جیسے دوسرے اسما میں ہوتی ہے. اب یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اصوات کے مبنی ہونے کی وجہ اگر یہ رکھیں کہ غیر کے ساتھ مرکب نہ ہونا، تو اگر کسی غیر کے ساتھ مرکب ہو جائیں تو کیا اسے مبنی مورم مانیں گے؟ جیسے کہ کوئی یوں کہہ دے قال زید عند التعجب وے، اب وے آ گیا دیکھیے پوری ترکیب کے اندر، قال زید عند التعجب وے، کہہ رہے ہیں کہ وصوت الغراب غاق، اس طرح سے کوئی بول دے کہ کوے کی آواز کیا ہے؟ غاق ہے. اب دیکھیے غاق آ گیا پورے جملے کے اندر، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہاں اس حالت میں بھی مبنی ہے یہ، کیونکہ یہاں اس اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اصوات ہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ اصوات کی حکایت کرنا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا ان کو. چلے اتنا ہی رہنے دیں. ہاں یہ او صفتن اسماء الافعال ہوا کل اسم بمعنی الامر والماضی. اسماء افعال وہ اسما ہیں، ہر اس اسم کو کہتے ہیں
اسماء افعال ہر اس اسم کا نام ہے جو کس میں ہو، امر کے معنی میں ہو، ماضی کے معنی میں ہو. اور اردو کے اعتبار سے جو تعریف ہوتی ہے وہ اپنی کتابوں میں کہ اسماء افعال وہ اسماء ہیں جن میں فعل کے معنی پائے جائیں لیکن فعل کی علامات کو قبول نہ کریں. تو ہر وہ اسم ہے جو امر کے معنی میں ہو یا ماضی کے معنی میں ہو، اس کو کہیں گے اسماء افعال. اب اسماء افعال آپ نے کہا ماضی کے معنی میں ہو یا امر کے معنی میں ہو یا فعالے کے وزن پر ہو جو امر کے معنی میں ہو. اور ثلاثی سے یہ قیاسی ہیں اور غیر ثلاثی سے کیا ہیں وہ سماعی آتے ہیں. اور جو اسی سے لاحق کر دیتے ہیں تین کو، جو فعال کیا ہو، مصدر ہو، معرفہ ہو، یا کسی مؤنث کی صفت بیان کرتا ہو یا کسی مؤنث کا علم ہو. تو یہ تینوں بھی جو ہیں اسی کے ساتھ لاحق کر دیے جائیں گے. لیکن یہ جو ہیں اسماء افعال نہیں ہیں، صرف لاحق اس لیے کر دیا گیا ہے کہ وہ فعال جو امر کے معنی میں ہو اس کے وزن پر ہیں. یہ اس اعتبار سے ان کو بھی اس میں ذکر کر دیا گیا مناسبت کی وجہ سے. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.